طاعت میں لگا ہوا ہے, میری تسبیح میں لگا ہوا ہے. تم ہی ہو جو مجھ سے ٹکراتے ہو, میرا ہی کھا کے مجھ سے لڑتے ہو. تو میرے بھائیوں, ہماری اس آزادی کے آگے یا تو بہت بڑا اور خوفناک انجام آ رہا ہے, یا بڑی خوبصورت زندگی آ رہی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لفظ ہمیشہ میں غور کریں, ہمیشہ, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ. ہر قید ہٹ گئی, ہر رکاوٹ ہٹ گئی, ہر باؤنڈری, ہر حد ختم ہو گئی. جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا ایسے ہی جنتی ہمیشہ رہے گا اور جہنمی بھی ہمیشہ رہے گا. تو معمولی قصہ نہیں ہے کسی کا نماز چھوڑ دینا, کسی کا جھوٹ بول دینا, کسی کا زنا کر لینا, کسی کا شراب پی لینا, کسی کا سود کھا لینا, قتل کر دینا, غیبت کر دینا, ماں باپ کی نافرمانی کر دینا. یہ کوئی معمولی قصے نہیں ہیں. اور سچ بول دینا اور نماز کا سجدہ دے دینا, اور سخاوت کرنا, زکات دینا, پاک دامن رہنا, شراب سے بچنا, زنا سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, ظلم سے بچنا, غیبت سے بچنا, ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا, یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہو رہا. بہت بڑا رحمت کا نظام چل رہا ہے, بہت بڑے غضب کا نظام چل رہا ہے. نافرمانی میں دن گزرا تو جہنم کی طرف گئے, فرما برداری میں دن گزرا تو جنت کی طرف گئے. جو تمنائیں ہم سوچتے ہیں وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. کون چاہتا ہے بوڑھا ہو جائے, بڑھاپے آ جاتے ہیں. کون چاہتا ہے غم آئے, آ جاتے ہیں. مرنا کون چاہتا ہے, زندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے. بیماری کون چاہتا ہے, بیماریاں آتی ہیں. مصیبتیں کون چاہتا ہے, پھر بھی آتی ہیں. یہ جہان بنا ہی ایسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جہان آگے بنا کر تیار کر دیا, اور تیار کرنے کے بعد اس کو روزانہ تیار کرتا ہی جا رہا ہے. دنیا کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے. کسی لڑکی کو میک اپ کرنا ہو ایک حد ہے, کسی گھر کو خوبصورت بنانا ہو اس کی ایک حد ہے, کوئی لباس خوبصورت تیار کرنا اس کی ایک حد ہے, کھانے کو لذیذ بنانا ہو اس کی بھی ایک حد ہے. ہر دنیا میں ہر چیز ایک حد پہ آ کے آگے ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہوتی. لباس بہت بڑھیا بنایا تو اس نے خراب ہونا شروع کیا. بڑا خوبصورت میک اپ کیا, بارش کے چند چھینٹے پڑے, وہ خراب ہونا شروع ہوا. کچھ بھی نہیں ہے, بڑھاپا آ گیا, اب میک اپ بھی کام بیکار چلے. اب میک اپ بھی کام نہیں دے گا, پلاسٹک سرجری بھی کام نہیں دے گی. اب بڑھاپے نے پنجے گاڑ دیے, بیماری آ گئی. ساری دنیا کے سرخی پاؤڈر آپ اس کو سرخ نہیں بنا سکتے, اندر کا نظام ایسا خراب ہو گیا. تو اگر آپ غور کریں تو ہر انسان یہاں مجبور ہے, بندھا ہوا ہے. اپنی خواہشات اس کی ٹوٹتی ہیں, لذتیں خراب ہوتی ہیں, اور ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے تب جا کر وہ ایک خواہش کو پورا کرتا ہے. ایک جہان اللہ نے آگے بنا کر اس کی ترغیب دی ہے, شوق دلایا ہے کہ میرے بندے تو یہیں کے گانوں کے چکر میں پڑ گیا, تو یہاں تو اپنے کانوں کو بند کر, یہاں کی موسیقی سے اپنے آپ کو بچا. میں نے تیرے لیے خود انتظام کیا ہوا ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول. اس کے کنارے پر جنت کی لڑکیاں کھڑی ہوئی اپنے بال کھولے ہوئے. وہ 24 گھنٹے دن بھر رات جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں, ہوا گاتی رہتی. اور اس کے ساتھ جنت کی دھن ہے, ہوا چلتی ہے جو پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے تو ان کا ساز ہوتا ہے اور یہ آواز ہوتی ہے. ساری جنت میں مدھم سروں میں ایک موسیقی اور ایک دھن چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ پھر اسپیشل پروگرام الگ ہے. وہ پہلے اعلان ہوگا, این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے, وہ کہاں؟ پہلے یہ اعلان ہوگا. اللہ یہاں تو کوئی نہیں, یہاں تو سب چل رہا ہے, اللہ صرف دیکھ رہا ہے, آگے فیصلہ کرے گا. ہاں بھائی, قرآن سننے والے ادھر آ جاؤ, گانے سننے والے ادھر چلے جاؤ. سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈال کے کان بند کر دیے جائیں گے. میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے, ان کو بلائے جائیں گے. آج میں تمہیں جنت کا گانا سناتا ہوں. جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, وہ تھوکتی نہیں, تھوک سے پاک ہے. لیکن اگر وہ تھوکے, فرض کرو وہ تھوکے, تو 7 سمندر میں کہیں بھی تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے سمندر کے پانی کا ایک گھونٹ منہ پہ رکھنا مشکل ہے, نمک کڑوا, لیکن ایک تھوک 7 سمندر میٹھا کر دے. بحر الکاہل فلپائن کے پاس, برموڈا کے پاس 6 کلومیٹر گہرا ہے, 6 کلومیٹر گہرائی ہے. یہ سب پانی جنت کی لڑکی کی ایک تھوک پر میٹھے ہو جائیں گے. اب آپ اندازہ فرمائیں, جو تھوک سے پاک ہے, تھوکے تو اتنی مٹھاس, جب وہ بولے گی تو کتنی مٹھاس ہوگی, اور پھر جب وہ گائے گی تو وہ مٹھاس کتنی آگے بڑھ جائے گی. پھر گیت اللہ کی تعریف کا, ساز جنت کا,
آواز جنت کی حور کی. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہے. ایک اور حدیث ساتھ جوڑ کے بتانے لگا. جنت میں ایک درخت آپ نے کہا جس کا نام فیض ہے, اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں جمع ہوں گی, وہ درخت جھومے گا تو اس کے ٹہنیاں اور پتے آپس میں ٹکرائیں گے, اس سے ایک ساز ہوگا اور یہ نیچے لڑکیاں وجود میں آ کر گائیں گی, اس کا ساز ان کی آواز. یہ ایک ایسا سما ہوگا کہ 70 برس وہ ایک ہی گانا سنتے رہیں گے, ان کا جی نہیں بھرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بلائے گا کہ آؤ میرے بندو جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, اب اس کا صلہ مجھ سے لو. اللہ جنت کی لڑکیوں سے گاؤ. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی شکل بھدی, آواز اچھی, لیکن یہاں تو نظارہ ہی اور ہے. شکل ایسی ہے کہ ایک نظر 40 برس تک کی ہوگی, دیکھتا رہے گا, نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. میں ایک دفعہ نظر بند کر لے یہ بھی نہیں کر سکے گا. اور آواز ایسی ہے کہ 70 سال سنتا رہے تو جی نہیں بھرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے اگلا نظارہ لوٹے گا. ہاں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے, کہ وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بولیں گے یا داؤد تعالی ارقل منبر, داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں ایسی آواز دی تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے, پہاڑ ہلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جنت میں آواز جنت کی صفت کے ساتھ واپس کرے گا. تو جب داؤد علیہ السلام اپنے سر میں گائیں گے اور اللہ کی تعریف اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا تو اس میں جنت والوں کے ساتھ ساتھ جنت بھی وجد میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بتاؤ کبھی ایسا سنا, کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اب اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے, کبو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب. اللہ ہمارے نبی کو بلائیں گے اب آؤ تمہاری باری ہے. تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز جنتی سامنے, ادھر ساز, یہ آواز, ایک ایسا سما ہوگا کہ جنت والے اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پتہ نہیں ہے کب تک چلے گا, وقت کا تو کوئی نہیں کہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو کبھی ایسا سن, لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ صدیوں پر کام ہوگا, یہ گھنٹوں کا نہیں ہوگا. بولو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا, کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے بھی اچھا سنو, کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے. کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے ہوا. ہاں اللہ قیمت دے رہا ہے بھائی. یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ حرام موسیقی مت سنو, موسیقی سے زنا پھیلتا ہے. جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے ان میں زنا بھی پھیلتا ہے, اور جب کسی قوم میں زنا پھیلتا ہے تو اللہ اس سے زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین لیتا ہے. جلد یا بدیر ان پر کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے. اللہ کی ڈھیل کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کمزور ہو گیا ہے, اللہ عاجز ہو گیا ہے, ایٹمی طاقتوں نے اللہ کو ڈرا دیا ہے. سب اللہ کا کتاب ہے اور اللہ کے قبض و قدرت میں ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ, ایسا ہی تیرا رب ہے جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ پھر بڑی شدید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کو تو آج تک دیکھا نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہاں بھائی پردے ہٹاؤ میرے بندے مجھے دیکھ لیں. تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلائی, انہیں پتہ نہیں چلا تھا. یوسف علیہ السلام کے بنانے والے جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ خود سوچیں کیا حسن ہوگا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے وہ بندوں اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے, ویسے اٹھ جائیں گے, ایسے اٹھتے جائیں گے, اٹھتے جائیں گے, اٹھتے جائیں گے, اٹھتے جائیں گے, اور آنکھیں سے پھوٹ جائیں گے, ٹکٹکی لگ جائے گی, سانس بند ہو جائے گی, سناٹا چھا جائے گا, بالکل سناٹا. جو ہونے والے سچے بندے آ گئے. مرحبا بالطائعین, مرحبا میرے فرما بردار بندے آ گئے. مرحبا بعبادی الذین اطاعونی, مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے میری اطاعت کی. وراعوا عہدی, میرے عہد کا خیال رکھا. وخافونی بالغیب, مجھ سے ڈرتے رہے. وکانوا منی علی کل حال مشفقین, میری اطاعت کر کے بھی ڈرتے رہے, گناہ کر کے بھی ڈرتے رہے. آج میں خود ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آ چکا ہوں. سودا ہے. اللہ نے کہا زنا چھوڑو, پاک بیویوں سے میں نکاح پڑوں گا. زوجناہم بحور عین, جیسے میں نے کہا تھا ہم ایک حد تک لڑکی کو سجاتے ہیں, اس سے آگے کیا کریں. لیکن ذرا ادھر دیکھو, اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا, پہلے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ الگ شاہکار. پھر گارے مٹی سے نہیں, سونے چاندی زمرد یاقوت سے بنایا, یہ الگ شاہکار. پھر بنانے کے بعد
روزانہ 5 دفعہ اسے سجاتا گیا، آج بھی سجایا اور قیامت تک اسے سجاتا جائے گا. اس میں اتنی گنجائش تو ہے کہ روز 5 دفعہ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی. تو میں ایک لڑکی لیتا ہوں جس سے اللہ ایمان والے کی شادی کر. اللہ نے پہلے اس کو بنایا، یہاں سے لے کر انگوٹھے سے لے کر یہاں تک گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے، گردن سے سر تک کافور سے، بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک. چند بال توڑ کے دنیا میں رکھ دیں تو سارا جہان روشن بھی ہو جائے گا، خوشبودار بھی ہو جائے گا. جب وہ کنگھی کرتی ہے تو اس کے مانگ سے جو شوئیں نکلتی ہیں وہ سورج کو مات کر دیتی ہیں، سورج نظر نہیں آتا. جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں نور پھیلتا ہے. جنتی حیران ہو کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جو اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور چمک چمک کے ساری جنت کو روشن کر گیا. جب اپنے خامد کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی. پہلے دن وہ ایسی پیدا ہوئی، پہلے دن سے ایسی پیدا ہوئی، پر اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، اس کے چہرے کو سجایا اپنے نور کے ساتھ. پھر اس کو اللہ نے کپڑے پہنائے، ان کا ڈیزائن خود تیار کیا. اس کا تانا بانا فائبر سے نہیں، کاٹن کپاس سے نہیں، نور سے بنایا. نور کا وزن نہیں ہوتا، لہذا 100 جوڑے پہنائے، وزن کوئی نہیں. 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق یوں گردش کرے گا لیکن اس کا وزن کوئی نہیں. 3 میل میں ایسے گھومے گا، 3 میل میں ایسے، اور اس کا وزن کوئی نہیں. اور پھر اس کا ہونٹ، اس کا ناک، اس کے کان، اس کے دانت، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، اس کے ابرو، اس کا ماتھا، اس کے بال، اس کا سینہ، اس کا جسم سارا اللہ کے دست قدرت سے بنا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر اس کے بعد اسے کپڑے پہنائے، پھر زیور پہنایا. یہ سب کچھ ایک دفعہ مکمل کر کے بنا کے سجا کے بٹھایا. پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجایا اور قیامت تک 5 دفعہ سجاتا جائے گا. آپ سوچیں تو صحیح وہ کیا شاہکار ہوگا جس پر نظر پڑے گی تو کیا ہوگا. کل زنا چھوڑو مجھ سے صلہ لو، شراب چھوڑو ہم بدلا دیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. او ہم یہ دیکھو یہ ایک محفل ہے جہاں کافوری جام گردش میں ہے اور جنتی اٹھا اٹھا کے شراب پی رہے ہیں. ایک منزل اوپر اور دیکھو، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. ایک مجلس شراب کی وہ ہے جہاں ان کو پہلے خود پی رہے تھے، یہاں فرشتے پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، بیویاں پلا رہے ہیں، حوریں پلا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے لے لے کے پی رہے ہیں. ایک محفل اس سے بھی بلند و بالا ہے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جہاں اللہ خود میر مجلس بن کے اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے. پیو پیو، پاک شراب ہے. یہ لوگ بھول گئے بھائیو، دنیا کی گندی شراب کے چکر میں جنت کی شراب بھول گئے. دنیا کی ناپاک فاحشہ عورتوں کے پیچھے جنت کے خوبصورت حسین بیویاں بھول گئے. دنیا کے گارے مٹی کے گھروں کے پیچھے جنت کے گھر بھول گئے. جام ٹھہرے نا، وہاں ایک آگے ہوٹل بنا جو اوپر لکھا ریوالونگ ہال، وہ ایسے گھومتا ہوگا، وہاں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. ایک گھر اللہ نے جنت میں بنایا، گھر نہیں پورا محل ہے. محل بھی ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں نفس کی حفاظت کی، شراب نہ پی، گالی نہ دی، غیبت نہ کی، کسی پر بہتان نہ باندھا، جس نے ایسا روزہ رکھا، ہر روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی 100 لڑکیوں سے اس کی شادی کرے گا اور ایک گھر بنائے گا. ایک گھر بنائے گا. وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ ایک روزے پر وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ ساری زمین اٹھا کر اگر اس گھر میں رکھی جائے تو یہ زمین اس گھر میں اس طرح نظر آئے گی جیسے پوری زمین پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اتنے بڑے بڑے گھروں کو اللہ نے ہوا میں کھڑا کر دیا. نہ نیچے ستون ہے نہ اوپر زنجیر ہے. نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر نہیں، ہوا میں ہے اور پورے کا پورا محل بادل کی طرح تیرتا جا رہا، اڑتا جا رہا. ایک صحابی نے کہا داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا جیسے پرندہ زمین پہ بیٹھا بیٹھا اڑ کے گھونسلے پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی جنتی اڑتے ہوئے اس میں جا کے ادھر جائیں گے، پھر اڑتے ہوئے نیچے آ جائیں گے اور وہ لے کے چلے گا ان کو ساری جنت کی سیر کرائے گا. پہلے ایسا حسین بنایا، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کو اور سجا رہا اور سجا رہا اور سجا رہا اور سجا رہا. یہ سودا ہے بھائیو کہ یہاں اللہ کی مانو، وہاں وہ آپ کی پوری کر دے گا. ایمان والی عورت جس نے اپنے آپ کو عفیف بنایا، پاک دامن بنایا، اپنی عزت کو حفاظت کی، اپنے حیا کی چادر میں رہی، نافرمانی کو قدم نہ اٹھے، اللہ جب اسے جنت میں پہنچائے گا تو یہ جنت کی لڑکی جو جب سے پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ سجائی جا رہی ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی.
تو اب سوچو ہم کتنے گھاٹے کے سودے کر رہے ہیں، بعض دنیا کتنے گھاٹے میں جا رہی، کتنی ہلاکت اور تباہی میں جا. یعنی ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، میں تفصیل سے جنت بیان کرنے ہی بڑا عرصہ ہوا چھوڑ دی تو وہ باتیں اکثر بھول گئی. تو ایسے ایک جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے گا، اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے گا اپنے تخت پر، تو اللہ اس کے سامنے ایک وادی کھولے گا یا ایک وہ ایسا حسین ہوگا کہ وہ جنتی اسی ایک ہاتھ میں ٹیک لگائے 70 سال بیٹھا رہے، جی نہیں بھرے گا، دیکھ جی نہیں بھرے گا دیکھنے، دیکھتا جا رہا 70 سال گزر گئے، اس کا جی نہیں بھرا کہ میں اس منظور گزرے ہٹا لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود کہ میرے بندے کو کسی اور چیز میں لگاؤ، ایک ہی میں لگ کے غائب ہو گیا، ایک ہی میں گم ہو گیا. نہیں بھائی اور بھی ہوتے ہیں، نہیں ہمارے ہاں دستوری ہے کہ ساری چیزیں کھانے پر کٹھی رکھ دیتے ہیں، سالن بھی، دال بھی، گوشت بھی، مرغا بھی، اور پلاؤ بھی، مٹھائی بھی. مراکش کے عربوں کا دستور ہے پہلے ایک چیز رکھتے ہیں. بیلجیم میں ہم گئے، بیلجیم میں تو وہاں مراکشی بہت ہیں، پھر وہ اٹھا لیتے ہیں دوسری رکھتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں تیسری، وہ 10 کھانے پکائے ہوتے ہیں، 20 پکائے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو ہم 10 کھانے پر بیٹھے تو بڑا مزدار کو کھانا آیا تو ہم اپنے اطمینان سے کھانے لگے، تو ایک عرب نے کہا ولدینا، مزدار کو کھانا آیا تو ہم اپنے اطمینان سے کھانے لگے، تو ایک عرب نے کہا ولدینا مزید. یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیچھے اور بھی آ رہا ہے، لہٰذا احتیاط سے اسی ایک پر نہ پیٹ بھر لینا، پیچھے اور بھی آ رہا ہے. تو پھر واقعی ہر آنے والا پہلے سے زیادہ مزیدار، پہلے سے زیادہ مزیدار. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہے گا ایک ہی میں گم ہو گیا، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے، اس کو اور کچھ دکھاؤ. تو ایک دم ایک لڑکی اس کے کندھے پر ہاتھ ہوتا ایسے بیٹھا ہوگا، تو اس کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارے تو یوں مڑ کے دیکھے گا تو اس کا حسن ایسا ہوگا کہ اسے اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا. تو وہ پورا یوں ٹرنے لے گا، ایک دم یوں دیکھے گا. وہ کہے گی امالا کا فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش کوئی نہیں، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. وہ کہے گا کیوں نہیں، پر تو ہے کون، چونکہ پہلی تو بیویوں میں سے ہے نہیں، یہ کہاں سے آ گئی. وہ کہے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولدینا مزید، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں دیتے ہی جائیں گے. میں ان میں سے ہوں جو اللہ نے کہا اور بھی دوں گا. جنت والوں کے لیے سب سے مزیدار آیت ہے قرآن کی ولدینا مزید. میرے بندے تو ایک دفعہ جنت میں آ جا صحیح، پھر دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ کرتا ہوں، دیتا ہی جاؤں گا. دوزخ والوں کے لیے قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہمارے عذاب کو، یہ بڑھتا ہی جائے گا. میرے بھائیو 1,24,000 نبی آئے صرف اس ایک نقطے پر جان کھپانے کے، لوگوں جنت والے بنو، جہنم سے بچو. یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ 1.25 نبیوں نے صرف اس کو مسئلہ بنایا، حکومت کو مسئلہ نہیں بنایا، روٹی کپڑے مکان کو مسئلہ نہیں بنایا. 1.25 نبیوں نے جنت اور دوزخ کو مسئلہ بنایا کہ لوگوں جہنم سے بچو، جنت کی طرف دوڑو. خود ہمارے نبی کا ارشاد. ایک اور حدیث، آج کی مشقت، آپ کی مشقت میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، بڑے عرصے کے بعد یاد آئی. آپ نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، جتنا زور لگا سکتے ہو جنت کے حاصل کرنے کا وہ سارا لگا دو. واہربوا من النار جہدکم، دوزخ سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو اتنا زور لگا دو، دور سے دور نکل جاؤ. فإن الجنت لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، جنت کا طالب سوتا نہیں اور دوزخ سے ڈرا ہوا بھی سوتا نہیں. فإن الجنت اليوم محفوفة بالمكاره، جنت پر مشقتوں کی چادر لپیٹی گئی ہے. وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، اور دنیا پر لذتوں کی چادر لپیٹ دی گئی ہے. فلا تلهينكم عن الآخرة، دیکھو کہیں دنیا کا رنگا رنگ پروگرام تمہیں جنت سے غافل نہ کر دے. بھائیو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، تبلیغ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے اس دردناک عذاب سے بچیں جس سے ہر نبی ڈراتا گیا، اور اس اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں اور جنت میں پہنچیں جس کی ہر نبی ترغیب دیتا گیا. ہر نبی نے اسی بات پر اپنی طاقت کو کھپایا اور لگایا. آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسان، سارے جنات کا نبی بنایا، سب سے نرالا، سب سے انوکھا بنایا. آپ کو سارے جہان کی نبوت دے دی، سارے انسانوں کی نبوت دے دی، سارے جنات کی نبوت دے دی. اور تبلیغ کا وقت عمر تھوڑی 63 سال،
63 سال، اور نبوت کا زمانہ اور بھی تھوڑا 23 سال. آپ کی ٹوٹل زندگی کے ایام 22,333 دن اور 6 گھنٹے. آپ کی زندگی کے ٹوٹل اوقات جو گنے گئے قمری لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 63 سال اور 4 دن. 63 سال اور 4 دن. اس میں جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 8,156 دن ہے. 8,156 دن 23 سال. ساری دنیا میں انقلاب لانا ہے، ساری دنیا میں اسلام پہنچانا ہے، ساری دنیا کو جنت کی راہوں پہ ڈالنا ہے، جہنم سے بچانا ہے. اتنا بڑا پروگرام دے کر ہمارے نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیسہ دیا، نہ حکومت دی، نہ دولت دی، سب کچھ دشمن کو دے دیا. آپ کو یتیم کے گھر میں پیدا کیا. چلو یتیم ہوتے ساتھ غنی ہوتے، باپ بڑی دولت چھوڑ کے دنیا سے جاتا، وہ بھی نہیں. فقر بھی تھا، یتیمی نہیں تھی. فقر بھی، یتیمی بھی. سارا عالم تاریکی میں ہے، اور صبح صادق جیسے طلوع ہو کر دنیا کو روشن کرتی ہے، ایسے ہی 4:45 پر آفتاب نبوت طلوع ہوا ساری دنیا کے کفر کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے. یا 10 تاریخ تھی پیدائش، یا 8 تھی، یا 9 تھی، یا 12. ایک بات پر سب متفق ہیں کہ آپ پیر کے روز پیدا ہوئے، یہ تو سب متفق. اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے. تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف. ابو الفدا فرماتے ہیں 10 تاریخ کو پیدا ہو، ابن کثیر فرماتے ہیں 8 تاریخ کو پیدا ہو، طبری اور ابن خلدون فرماتے ہیں 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. باقی سارے مورخین محدثین فرماتے ہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. آج کے لحاظ سے چونکہ پیر کا دن متفق قلم، پیر کو دن ربیع الاول کا مہینہ تھا، دن پیر کا تھا. آج چونکہ حسابات ریاضی بہت ایڈوانس ہو گئے، کئی سو سال پیچھے بھی نکال سکتے ہیں، کئی سو سال آگے بھی نکال سکتے ہیں. آج جب علم فلکیات کے لحاظ سے جب اس کو دیکھا گیا تو پیر کا دن 9 تاریخ سے میل کھاتا ہے، نہ 12 سے میل کھاتا ہے، نہ 10 سے، نہ 8 سے. چونکہ 2 چیزیں اور بھی 9 تاریخ کو متعین کرتی ہیں کہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 22 اپریل ہے. 22 اپریل 571 عیسوی. 22 اپریل 571 عیسوی. یکم جیٹھ جو ہمارے مہینے نا، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، تو یکم جیٹھ 628 بکرمی جو ہمارے بکرمی سال مہاراجا بکرم نے جو ہمارا بنایا تھا، اس کے لحاظ سے 628 بکرمی یکم جیٹھ 22 اپریل 571 عیسوی. پیر کا دن اب 8، 10، 12، 9 4 تاریخیں ہیں. ان 4 تاریخوں میں صرف 9 تاریخ ایسی ہے جو یکم جیٹھ سے جڑتی ہے، 22 اپریل سے جڑتی ہے اور پیر کے ساتھ جڑتی ہے. تو خیر جو بھی ہو، یہ میں نے اضافی طور پر آپ کے سامنے بات کر دی. 4:45 پر ادھر صبح صادق رات کے اندھیرے بھگا رہی تھی، ادھر آفتاب نبوت عالم کے کفر کو بھگانے کے لیے طلوع ہو رہا تھا. میں آپ کو کسی بادشاہ کے گھر میں اللہ پیدا کرتا تاکہ طاقت چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. ایسے یتیم کے گھر میں باپ پہلے ہی اٹھ چکے. لیکن عالم میں جو تبدیلیاں آئیں وہ بڑی عجیب و غریب. ایک یہودی تجارت کے لیے آیا ہوا تھا مدینے میں، مکے میں. وہ صبح اس دن کہنے لگا آج کوئی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہا نہیں، کوئی ایسا بتاؤ، کوئی ایسا بچہ آج پیدا ہو جس کا باپ مرا ہوا ہو. تو انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں. کہا مجھے دکھاؤ. تو اب حجون کی طرف آپ کا گھر تھا، وہ آ گیا، آپ کو باہر لائے. اس نے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے پشت سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی کندھے کے ساتھ. تو اس کی چیخ نکلی اور قویل بنی اسرائیل، ہائے مر گئے بنی اسرائیل، آج نبوت نکل گئی ان کے ہاتھوں. اور قریش لے گئے، کہنے لگا اے قریش، ایک دن آئے گا اس بچے کا نام گونجے گا مشرق اور مغرب. یوں پیدا ہو رہے ہیں. اور عالم میں تبدیلی یوں آ رہی کہ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دینے جا رہے ہیں کہ 2 جہان کے سردار آ گئے. دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، تاج زمین سر سے زمین پر گر پڑے. 1000 سال سے ایران کے محل میں آگ جل رہی تھی، بجھ کے راکھ ہو گئی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کا انداز بھی سب سے نیا. ایک تو آپ نے حضور کی طفیل ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پوری دھرتی میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے دیے. آپ کے اعزاز میں ساری دنیا میں ماؤں نے بیٹے جنے، بیٹی کو نہیں پیدا.
اور آپ پیدا ہوئے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، جس کو باہر آ کر کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنت سے کٹ کے جدا ہو چکی تھی، آپ کٹے ہوئے باہر آئے، ناف کٹی ہوئی آپ باہر آئے، ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی. بچے کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے. ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت تشریف لائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بڑی غلاظت ہوتی ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے. ہمارے نبی ایسے باہر آئے جیسے کسی نے اندر سے دھو کے باہر بھیج دیا ہو. پھر جب بچہ گرتا اسے پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کون ہوں، کیا ہوں. ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائی اور اپنی چھاتی کو اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف یوں کر دیا. ابھی چند منٹ کا بچہ، چند منٹ کا بچہ، یوں کیا آپ نے. اور جو ہی ہمارے نبی نے انگلی کو یوں کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، ساری دنیا نظر آنے لگی. ایران کے محل، یمن کے محل، عراق کے محل، شام کے محل نظر آنے لگے. ایک نور چھا گیا، بھر گیا سارے کمرے کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو جہان کا سردار آ رہا ہے. جیسے پیدائش نرالی، زندگی نرالی، نبوت، کسی نبی کا سینہ چاک نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کا 3 دفعہ سینہ چاک کیا گیا. دل کو نکالا. یہ عجیب آپریشن ہے، بڑا مشکل آپریشن ہے. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو ہمارے چچا کا آپریشن ہو تو مجھے اندر لے گیا. آپریشن کے بعد جب لے آئے تو وہ ایسی حالت تھی کہ مجھے تو کھڑا نہیں ہوا گیا. 2 منٹ کے بعد میں نے تو بھاگنے میں عافیت سمجھی. وہ ایسا خوفناک منظر تھا، کیا کا منہ پہ لگا ہوا، سینے میں کیا کا چڑھا ہوا. میں کہا میرے پاس کا نہیں، مجھے باہر نکالو. اور ہمارے نبی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی معصوم بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر ہے، اور جبریل آئے، آپ کو لٹایا، یوں کیا، انگلی پھیری، سینہ چاک ہو گیا. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دل کو نکالا، پھر دل کو چیرا، پھر اس میں سے ایک خون کا لو تھوڑا تھا جمع اور باہر نکالا، پھر دل کو بند کیا، پھر سینے میں رکھا، پھر بند کیا. یہاں ذرہ برابر نشان نہ پڑا کہ کچھ یہاں ہمارے نبی کے سینے پر نشان ہو. بچپن سے ہی حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے تو بچپن میں پتا چل گیا تھا کہ آپ کی کوئی بڑی شان ہوگی آگے چل. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دفعہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور بچے جیسے پاؤں مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے. کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو میری اچانک نظر اوپر پڑ گئی چاند پر. 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ چاند بھی حرکت کر رہا تھا، یوں ہو رہا. تو آپ نے کہا وہ چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. كان القمر يناغيني ويحاكيني ويمنعني من البكاء. وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا. یحاکی کا مطلب ہوتا ہے میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. جس کو چاند پنگھوڑے میں کھلائے کیا شان ہوگی اس کی. پھر وہ امت کتنی بدنصیب ہے جو اس نبی کی زندگی چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقوں پر چل پڑے. ان سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنے نبی کی روشن زندگی کو چھوڑ کر مغرب کی اندھی زندگی کے پیچھے چل پڑے. میں ہر جگہ بتا رہا ہوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. یہ ہماری نسل مغربی تہذیب میں کون سی روشنی دیکھنا چاہتی؟ یہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، آپ مغربی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے طلوع ہوں گے جہاں سورج اپنی آب و تاب کھو دے، سورج اندھا بے نور ہو کر ڈوب کے غرق ہو جائے. یہ مسلمان مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے چمک سکتے ہیں؟ مشرق سے روشنیاں نکلتی، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتی. مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. اللہ کے واسطے مغرب کے اندھیروں سے بچو. آپ دیکھتے نہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کے بھی سینٹر میں پیدا کیا. مڈل ایسٹ، مشرق وسطی. ہم مشرق بعید میں ہیں اور عرب کا ملک مشرق وسطی میں ہے. مشرق کے سینٹر میں ہمارا نبی پیدا ہوا. ہمارا بیت اللہ مشرق کے سینٹر میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، مشرق میں ہے، مشرق کے درمیان میں ہے. وہاں سے نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، مکے کی چوٹیوں سے بلند ہوا، سارے عالم کو روشن کر دیا. میرے بھائیو، بڑی بدنصیبی ہے کہ ایسے عظیم الشان رسول کی زندگی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پر چلے، پھر اپنی بھی چھوڑ کر مغرب کے پیچھے غلام بن کے چلے. ہمیں منزل کیسے ملے گی؟ اندھیری رات کے مسافر کہ جیسے مقدر میں بھٹکنا ہوتا ہے، اس امت کے مقدر میں بھی بھٹکنا ہی لکھا ہے جب تک یہ مغرب کو چھوڑ نہیں دیتی اور اپنے حبیب کے پیچھے چلنے کا ارادہ نہیں کرتی. آمد تو دیکھو کیسے ہو رہی. پھر آپ کو حبیب اللہ کا خطاب ملا ہے. حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ،
موسیٰ کلیم اللہ. خلیل خلل سے ہے, خلل. جیسے ابھی یہ لوگ اندر داخل ہوئے, اس کو کہتے ہیں خلل. اس کو لات ماری, اس کو گوڑا مارا, اس کو انگوٹھا لگا, یہ ہوتا ہے خلل. خلل چیرتے ہوئے آنا. خلیل خلل خلت. تو خلیل خلت سے, خلل سے ہے. پردوں کو چیرتے ہوئے ایک چیز آئی اور اندر آ کے بیٹھ گئی, یہ خلت ہے. خلت جب کوئی چیز ایک جگہ قرار پکڑ لے, نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے, نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں. خلیل اللہ محبت کا بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی محبت دل میں گڑ گئی. لیکن اس لفظ میں زیادہ ہونے کی کوئی دلالت نہیں کہ یہ بڑھتی جائے, اس کی کوئی دلالت نہیں. ویسے تو ہر نبی کی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی, لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ, حبیب اللہ. حبیب حبہ سے. دانے کی صفت کیا ہے؟ آپ نے گندم کا ایک دانہ کاشت کیا, اس پر اللہ 700 دانے لگا دیتا ہے. پھر کل سنبلۃ مئۃ حبہ, 700, ایک دانے کے 700. پھر ہم نے 700 اٹھائے اور دوبارہ کاشت کر دیا, ہر دانے نے پھر 700 لے لیے, 4,90,000 ہو گئے. پھر ہم نے ان کو دفن کر دیا, پھر ہر دانے نے 700 لے لیے, تو یہ کوئی 49 کروڑ سے بھی آگے چلے گئے. پھر ہم نے ان کو زمین میں دبا دیا, پھر ہر دانہ 700 بن گیا, تو یہ کوئی 49 ارب سے بھی آگے چلے گئے. پھر ہم نے ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی, تو وہ 49 کھرب سے بھی آگے چلے گئے. پھر ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی, تو وہ عدد سے بھی آگے نکل گئے. ایک دانے کو آپ کاشت کر کے بڑھاتے جائیں تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ زمین آسمان کا خلا بھی بڑھ سکتا ہے. تو حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو, بڑھتی جائے. حب سے حبیب, حب دانا جس کے مقدم میں بڑھنا ہے. ایک آم لگایا, اس نے آگے 1000 دانے نکال دی. 1000 دانوں کو جو ڈالا, ایک نے 1000 نکالے, پھر ان کو ڈالا. سو ایک آم سے ساری دنیا بھر سکتی ہے, ایک آم سے. حبیب اللہ جس کی وہ محبت ہے اپنے اللہ سے کہ جس کی کوئی حد نہیں, انتہا نہیں, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کو بھی ایسے ہی پیار ہے اپنے حبیب سے. اس نے بھی اپنے حبیب کو ایسا بنایا, اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. اس لیے آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. محبت کی انتہا جب بڑھ جاتی ہے, جب محبت بڑھ جاتی ہے تو نام بھی بڑھنے شروع ہو جاتے. میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, میرا گوشہ, میرا مکھن, میرا پیڑا. مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں, دیکھیں نہیں اپنے گھروں میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے سے ایسا پیار کر رہا, ایسا پیار کیا کہ صرف محمد نام نہیں رکھا کہ بھئی تو محمد ہے. چونکہ ماں صرف یہ نہیں کہتی میرا بلال, میرا عبد الرحمان. کبھی کہتے میرا چاند, میرا تارا, میرا بلال, میری رونق, میرا سورج, میری آنکھیں, میری ٹھنڈک. پاگلوں کی طرح لگی. وجہ یہ ہے کہ محبت کی کثرت ہے, ایک لفظ سے ادا نہیں ہوتی. اب اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد, اللہ جیسے کہہ رہا تو محمد, تو احمد, تو ماحی, تو حاشر, تو عاقب, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طه, تو یاسین. پھر قرآن میں آیا یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ نبی امی ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ شاہد ہے, یہ مبشر ہے, یہ نذیر ہے, یہ داعی ہے, یہ سراج منیر ہے, یہ رؤوف ہے, رحیم ہے, حریص ہے, رحمت للعالمین ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, طه ہے, یاسین ہے. اور آگے چلے جاؤ تو کچھ 550 نام ہمارے نبی کے کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں. حبیب اللہ. تو آپ سارے عالم کا نظام لے کر آئے, تو بھائی آپ تو چلے گئے 23 سال میں, پیچھے کون کرے. تو اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا کہ یہ امت کرے گی, اس امت کے ذمے ہے. جیسے ہمارا نبی سارے عالم کو پیغام حق پہنچانے آیا, ایسے ہی یہ امت ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے کے لیے چن لی گئی. هو اجتباکم, ہم نے تمہیں چن لیا. قل هذه سبیلی, اے میرے نبی آپ تم اعلان کرو یہ ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, یقین کی سواری پہ سوار ہو کر. انا, میں خود. ومن اتبعنی, جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بھی ذمہ ہے ساری دنیا میں اللہ کی طرف بلانا, اللہ کا پیغام پہنچانا, تاکہ دنیا دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے. قل هذه سبیلی, قل, اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. جہاں بھی قرآن میں قل آتا ہے بات آگے بڑی ہوتی ہے. اللہ ہمارے نبی سے کہلوا رہا, تو کہہ, میری طرف سے کہہ. کیا کہوں یا اللہ؟ هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ.
سبیل دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کو